آج کے شو میں بشرا بی بی پر الزامات، پی ٹی آئی کی قانونی حکمت عملی کیا؟ 27ویں آئینی ترمیم مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا؟ پی ٹی آئی اندرونی اختلافات کا شکار، اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ خزین، ریسنٹلی دی اکانومسٹ کے آرٹیکل میں بہت سی باتیں آئیں۔ اس آرٹیکل میں آنے والی تمام باتیں وہ تھیں جو جسے کہا جائے جس کی چیمو گوئیاں اس وقت بھی تھی جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی، جب بانی پی ٹی آئی عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں تھے، جب بشرا بی بی اور جس زمانے میں جہانگیر ترین اور اون چودھری اختلافات کی خبریں سامنے آئی تھیں، اس وقت بھی یہ باتیں، یہ چیمو گوئیاں سامنے آ رہی تھیں۔ صحافتی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں یہ بات چیت، یہ ہلچل موجود تھی کہ آیا بنی گلہ کے اندر جادو ٹونا یا بنی گلہ میں سیاسی اور ریاستی امور کے فیصلے وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ روحانیت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اب یہ روحانیت بھی جھوٹی روحانیت تھی، کیونکہ اس روحانیت کے پیچھے بھی یہ کلی کھلی کہ اس میں فیض حمید صاحب کا کردار ہوتا تھا، یعنی وہ حقیقت وہ بتاتے تھے کہ فلاں شخص گرفتار ہونے والا ہے، اور پھر وہ بات بشرا بی بی عمران خان تک پہنچاتی تھی کہ یہ گرفتار ہونے والا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر اپنے روحانی جو کریڈٹ یا سکور پوائنٹ جو تھا وہ اسٹیبلش کرتی تھی۔ اب یہ جو سلسلہ چل رہا تھا کافی ٹائم چلتا رہا، یہ اب ایک آرٹیکل میں انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ نے اس کو تصدیق شدہ حقائق قرار دے دیا ہے۔ اب یہ آرٹیکل آنے کے بعد سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سیخ پا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد سیخ پا ہے، لیکن سیخ پا ہونے سے معاملات حل تو نہیں ہو سکتے۔ یقینی طور پر جو یا تو پاکستان تحریک انصاف اس اخبار کو، اس میڈیا آؤٹ لیٹ کو عدالت میں لے کر جائے، انٹرنیشنل کورٹ میں لے کر جائے، وہاں چیلنج کرے اس کو اور وہاں پر ثابت کرے کہ یہ غلط ہے، ان فیکٹس کو لیگلی چیلنج کرے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کہے جی کہ ہاں ہم اس کو چیلنج نہیں کر رہے، اور اگر چیلنج نہیں کرتے تو اس کا مطلب ایک ویور دے رہے ہیں وہ، جو کہ لیگل ویور ہو جائے گا اور اسٹیبلش کر دے گا ان تمام فیکٹس کو کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ عمران خان جو تھے وہ ایک ایٹمی قوت، ایٹمی طاقت کے سربراہ اپنے ملک کے فیصلے، ریاستی یا اپنے سیاسی فیصلے جو تھے وہ ایک جھوٹی روحانیت کا لبادہ اوڑے خاتون کے نام پر کرتے تھے، اور اس بنیاد پر یہ فیصلے پاکستان میں جن پر عمل درآمد ہوتا تھا، ایک ایٹمی قوت کے سربراہ جو تھے وہ اس حال پر وہ اس طرح سے فیصلے کر رہے تھے۔ تو یہ بات اگر قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف چیلنج نہیں کرتی تو یقینی طور پر یہ بات یہاں پر اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ہاں پی ٹی آئی واز بینگ گورنڈ بائی اے پرسن ہو واز ناٹ سین مینٹلی، ہو واز بیسکلی بینگ گورنڈ بائی اے لیڈی جو ان کی بیوی تھی، وہ ان سے فیصلے کرواتی تھی روحانیت کی بنیاد پر، اور ان فیصلوں کی بنیاد پر یہ ملک چل رہا تھا، یعنی اس کی اکانومی چل رہی تھی، اس کے دفاعی امور، اس کے سیاسی جو بھی امور تھے وہ اس بنیاد پر چل رہے تھے۔ یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج شیر افضل مروہ صاحب پروگرام میں ساتھ ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا حقیقت ہے، کیا درست ہے، کیا نہیں ہے۔ خان صاحب کی جو بشرا بی بی سے شادی ہوئی اس کے بعد کیا تبدیلیاں ان میں آئیں، وہ تبدیلیاں آیا مثبت تھیں یا منفی تھیں، بطور ایک لیڈر جو اپنی اہلیہ سے پوچھ کر اگر فیصلے کر رہے تھے تو یہ درست تھے یا غلط تھے۔ خیر پختونخوا میں ہونے والی ریسنٹ سیاسی تبدیلی، یعنی سہیل آفریدی صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا، کیا پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے مابین دوریاں مزید بڑھا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص بانی پی ٹی آئی کا کوئی فائدہ ہے یا مزید نقصان ہے؟ یعنی ان کو جیل سے نکلنے میں مزید دشواریوں کا سامنا ہوگا جو سہیل آفریدی بیانیہ پورٹرے کر رہے ہیں، اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کس کے کہنے پر تنقید کرتے ہیں؟ یہ سوال بھی ہم اٹھائیں گے۔ پھر خاص طور پہ 27ویں آئینی ترمیم کے قانونی پہلو اور ان پہلوؤں سے کے اثرات ممکنہ طور پہ پاکستان کے موجودہ اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر کیا پڑیں گے، اور خاص طور پر 28ویں آئینی ترمیم جس کی بازگشت ہے لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ اس میں کلوزز ہوں گے، تو ویل آسک دس کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیا اس کے اثرات ممکنہ طور پہ پاکستان کے سیاسی لینڈسکیپ پر ہو سکتے ہیں؟ امن و امان کی صورتحال اور افغان پاکستان مذاکرات پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد۔ شیر افضل مروہ صاحب پروگرام میں ساتھ ہوں گے۔ لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین حقائق، اہم ترین سوالات. شیر افضل مروہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی. شیر افضل صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ فرمائیں، جو ریسنٹ ایک تو سیاسی منظرنامہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ماحول بنا، اس سے سٹارٹ کرتے ہوئے جو آرٹیکل آیا دی اکانومسٹ میں، اس آرٹیکل پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اس میں جو باتیں لکھی گئیں اس کو لیگلی چیلنج کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کی جو موقف رد عمل آیا اس پر وہ درست ہے؟ جو اس میں باتیں بتائی گئی ہیں کیا حقائق پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا اس پر کیا موقف ہے شیر افضل صاحب؟ بہت شکریہ. ابھی تک جو پی ٹی آئی کا موقف آیا ہے اس حوالے سے تو مجھے بادیوں نظر میں یہ لگ رہا ہے گویا وہ قانونی کارروائی سے پیلوتئی کر رہے ہیں. اچھا. ادروائز جو آرٹیکل آیا ہے اس کو میں نے پڑھا ہے. قانونی اور شہادت کی کسوٹی پر اگر یہ ڈیفیمیشن ایکٹ 2013 جو یو کے کا قانون ہے اس کے سیکشن 2 جو پہلی ڈیفنس فراہم کرتی ہے وہ ہے سچائی، اور سچائی کو آپ نے شہادت کی کسوٹی پہ ڈسچارج کرنا ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ گڈ انٹینشن یعنی نیک نیتی، اور تیسری ہے کہ آپ نے عوام کی فلاح بہبود میں یعنی لارجر سکیل میں پبلک کے گڈ ول میں یا اس کی فلاح میں یہ سٹوری چھاپی ہے. یہ تینوں ڈیفنس ہوں گے اکانومسٹ کے پاس اگر پی ٹی آئی چیلنج کرتی ہے. شہادت کے حوالے سے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ کہانی پڑھنے کے بعد لگتا یہ ہے جیسے محلے میں یہ آنٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کی گپ شپ کا انگلش ورژن ہے. بہرحال چائے اس میں غائب ہے. اور جہاں تک اس کی اور ڈیفنسز ہیں، اگر پی ٹی آئی نے چیلنج نہیں کیا تو یہ ایک تو ویور ہوگا ان کے پارٹ پہ، اسٹاپل ہوگا. اس سے مزید انٹرنیشنل جریدے انکریج ہوں گے کہ ان کے کریکٹر اساسینیشن کریں. انہوں نے وہی چیز چھاپی 2.5-3 سال سے بشرا بی بی کے حوالے سے، اور خان کی ان کے ساتھ شادی کے بعد جو اس کی لائف پہ تغیرات آئے یا اس کی لائف میں جو تبدیلی آئیں، ان چیزوں کا جو ہے انہوں نے جسٹ یا نچوڑ جو ہے وہ اس میں شائع کیا ہے. زیادہ تر ان کی ریلائنس ہے پاکستان کی سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کی ویڈیوز، آڈیوز، اور جو پرنٹ میڈیا میں آیا. اور دوسرا وہ کہتے ہیں ہماری اپنی انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن یہ شہادت ہے کہ کالے بکرے کو جلایا یا مرغیوں یا بلیوں کو جلایا جاتا تھا یا کالا جادو ہوتا تھا، اس کی شہادت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو. یعنی کہ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تو انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا. باقی جو ہے تصوف سے ان کا رشتہ رہا ہے بشرا بی بی کا، اور شادی سے پہلے سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار سمجھ لیں کہ اس مزار کے ساتھ اور اس طرح جو ہے یہ جو سلسلہ ہے اس کے جو ریچولز ہے، چاہے وظائف ہے، چاہے جس طریقے سے مزارات پہ جانا ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، یا پھر جس کو ہم کہتے ہیں وہ لوگ جو رات کو کر لیتے ہیں، یہ اس کی بہت زیادہ قائل تھی. رات کو جو کرتے ہیں کوئی مقصد جب ہوتا ہے نا تو اس کے لیے وہ تخلیہ ٹائپ کوئی ایک ذہن میں اب نہیں آ رہا ہے. جی. اور جب خان کے ساتھ شادی ہوئی تو خان کی لائف پہ تو تبدیلی کی چھاپ آئی نا. خان نے اپنی سیاست کا جو مظہر بنایا، جو سیاست اس کی سیاست پہ تصوف کی چاپ پڑی. یہ جو ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے تو ریاست مدینہ یا پھر آپ القادر یونیورسٹی دیکھیں، اس کو تصوف کی یونیورسٹی کا نام دیا. وہاں پہ تصوف سائنس جو ہے پڑھایا جاتا ہے. اور پاکستان میں برصغیر پاک و ہند میں اور پھر اسلام میں تصوف جو ہے وہ یا ایسیٹسزم ہو، مسٹسزم ہو، یا صوفیزم ہو، یا اس کو آپ تصوف کہہ لیں، اس کے سلسلے جو ہیں وہ تو مسلمانوں کے آمد کے ساتھ ہی برصغیر میں شروع ہوئے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جانا چاہیے، چیلنج کرنا چاہیے. نہیں چیلنج کریں گے. یہ جو تبدیلی آپ نے اس طرح کہا کہ خان کی سیاسی فکر میں بھی تبدیلی آئی، پھر تصوف اور القادر یونیورسٹی کا آپ نے حوالہ دیا، ریاستی امور میں بھی پھر یہ فکر جو ہے ان کی سوچ میں تبدیلی. اس میں کچھ اور بھی چیزیں جو لکھی گئی، جس سے آپ نے کہا شہادت تو نہیں موجود ان چیزوں کی، لیکن جس طرح لکھا گیا کہ فیض حمید کا نیکسس تھا یا وہ جو باتیں بتاتے تھے پھر وہ باتیں مینوپولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو یہ فیض حمید بھی شامل تھے، مطلب یہ نیکسس تھا اس بات کی جو تھی. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ درست ہے، غلط ہے یہ بات بھی؟ دیکھیے میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا ہوں. فیض حمید کی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ تو رہی ہے،
فرنان، اب جہاں تک بشرا بی بی کے حوالے سے جو انڈیکیشن ہے کہ جی وہ انفارمیشن دیتا تھا اور خان پہ روب جمانے کے لیے جو ہے آئی ایس آئی کی انفارمیشن کو وہ استعمال کرتی تھی، گویا تصوف کے ذریعے یا کشف کے ذریعے جو ہے ان کے پاس یہ الہام ہوا کرتے تھے. یہ تو صرف اللہ کو علم ہوگا. البتہ خان کے ساتھ شادی کے بعد خان کی لائف پہ روحانی اثرات خان نے خود سوشل میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں تسلیم کیے ہیں کہ بشرا بی بی میری روحانی گائیڈ ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا جب یہ مدینہ منورہ گئے، ننگے پاؤں گئے، آپ کو یاد ہوگا بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ گئے، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا آدمی جا کے وہاں پہ سجدہ لگا رہا ہے. یہ خان کی زندگی میں اگر ہم بیک میں جائیں تو یہ کئی چیزیں نہیں، وہ ایکچولی شادی سے پہلے وہ ایک فینامینلی لبرل شخص تھے. اور پھر جب یہ جیل میں تھے، میں ان کے ساتھ اٹک جیل میں، اڈیالہ جیل میں میں نے ان کی لائف دیکھی. وہ سارا وقت انہوں نے جو ہے مراقبے کو بھی دیا ہوتا ہے، تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی کرتے ہیں. یہ کوئی مبالغہ میں نہیں کر رہا ہوں، نہ میں خان کے لیے یا کسی کے لیے کر سکتا ہوں. البتہ روحانیت کے ساتھ ساتھ خان کے سیاسی فیصلوں پر بھی بشرا بی بی کا غلبہ تھا. یہ اس حد تک صداقت ہے کیونکہ جتنے بھی وزرائے اعلیٰ بنے، محمود خان ہو، بزدار ہو، علی امین خان ہو، یا پھر یہ جو سہیل افریدی ہے، یا جتنے بھی کی مناسب ایوارڈ ہوئے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ جو ہے بالکل مرتبہ بھی پاتی ہیں اور پریویل بھی کرتی ہے. مطلب کافی اثر انداز ہے ان کا، فیصلوں میں کافی ان کا کردار بنتا ہے. اچھا یہ تبدیلی جو آپ جس کا بتا رہے ہیں تو یہ تو مطلب ایک پازیٹیو تبدیلی آئی اس کا مطلب اس شادی سے، یعنی جو جہانگیر ترین تھے یا جو اوون چودھری تھے جب الگ ہوئے پی ٹی آئی سے، یا کچھ لوگ اختلافات ہوئے بشرا بی بی کی وجہ سے، تو آپ کے نزدیک جو شادی کے بعد تبدیلی تھی مثبت تھی یا منفی تھی؟ کیا آپ اس کو کس طرح آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے؟ میری ذاتی رائے میں خان کے اپنے فیصلے جو اس کے عقل و دانش کے مطابق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ درست ہوتے ہیں. لیکن خان صاحب نے ہمیشہ اپنے فیصلے تبدیل کیے ہیں اور میں اس تبدیلی کو مثبت نہیں لیتا ہوں. فیصلے سیاست میں لیڈر کو خود کرنے چاہیے. فیصلے جو ہیں شریک حیات کے روحانی بصیرت کی بنیاد پہ، کشف کی بنیاد پہ، یا پھر شریک حیات ہونے کی وجہ سے، دیکھیں ایک حد تک جو ہے وہ آدمی پارٹنر کو ایکوموڈیٹ کرتا ہے. لیکن اب پاکستان کے 90% یوتھ خان کے پیچھے لگے ہیں، تو اب یہاں پہ ذمہ داری تو خان پہ ہے. اور میرا خیال نہیں ہے بزدار کا فیصلہ درست تھا، میرا خیال نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ درست تھا محمود خان کا. اور شاید ابھی پونے 2 سال میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں تقریباً 99% ناقص فیصلے ہوئے ہیں. اس میں میرٹ اہلیت کو پامال کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے پارٹی جو ہے وہ ڈواڈول ہوئی، وہ زوال پذیر ہوئی. ابھی آپ 1.5 سال پہلے یا 1 سال پہلے پی ٹی آئی کی کیا کیفیت تھی اور آج آپ دیکھ لیں. تو لہٰذا میں ان فیصلوں کو ستائش کی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو نہ پنپنے دیا گیا نہ بننے دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب خان جیل کے اندر چلا گیا تو ساتھ میں پی ٹی آئی کو بھی اندر لے گیا. پی ٹی آئی کے فیصلے ادھری سے ہوتے ہیں، چاہے وہ جو باہر قیادت بیٹھی ہے چپڑاسی کو مقرر کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے نہیں، اور سارے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. فیڈ بیک لمیٹڈ ہے، خان کو سوشل میڈیا تک، الیکٹرانک میڈیا تک رسائی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ فیصلے کن بنیادوں پہ کرتے ہیں؟ جس نے ان کے کانوں میں بات ڈال دی، کسر پسر کر لی. اور یہی ناقص فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ آج پی ٹی آئی جو ہے آہستہ آہستہ بنگلی کی طرف بڑھ رہی ہے. اچھا، اور یہ شہزاد یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ وزراء اعلیٰ کا جیسے سہیل آفریدی تک کا جو انتخاب ہے اس میں مشاورت میں یا جیسے کہا جائے کہ کافی اہم جو رائے ہے وہ بشرا بی بی کی ہوتی ہے. تو یہ سوشل میڈیا جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ جو ایک ان کا جو ایک سوشل میڈیا جو انہوں نے اینٹی اسٹیٹ نیریٹو سوشل میڈیا بلڈ کیا ہے، یا یہ کسی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کی تضحیق کرتے ہیں، تو یہ سب بھی کیا پھر بشرا بی بی آپریٹ کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ بشرا بی بی کا کارنامہ نہیں ہے. نہ بشرا بی بی جو ہے کبھی اس حوالے سے کوئی کردار ماضی میں ادا کیا ہے، کیونکہ 1-2 مواقع پہ خود مجھے پارٹی نے بیرون ملک بھیجا تھا اور سوشل میڈیا کے ساتھ میری وابستگی رہی. لیکن دوشی نہیں ٹھہراتا ہوں کہ جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ اگر بیانیے جو ڈیولپ کرتے ہیں، بیسیکلی سوشل میڈیا نے
اب خان کے قید و بند کو ایک انڈسٹری میں تبدیل کر دیا ہے. یہ 60-70 ملین ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے. آپ دیکھیں یوٹیوبرز کتنا کما رہے ہیں, کروڑوں کی حساب سے ماہانہ کما رہے ہیں. نہ کہ صرف یوٹیوبر کما رہے ہیں, وکلا کما رہے ہیں. بہت سارے لوگ, اگر خان باہر ہوتا ہے اس کی رسائی ہوتی ہے, وزراء پہ چیک رکھتا ہے, اٹھا سکتا ہے. اب تو چیک نہیں ہے, بیلنسز نہیں ہے. یوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس میں فائدہ ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے اپنے تئیں اب یہ اتنی بدمست ہاتھی بن گئی ہے کہ خان کے ساتھ ان کی جو رقابت ہے یا خان کے ساتھ ان کی جو یگانگت ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک ان کے اپنے مفادات ڈیمیج نہیں ہوتے ہیں. جہاں ان کے مفادات سے ٹکراؤ ہوگا تو پھر یہ وہی کریں گے جو ان کے مالی مقاصد کا مطالبہ ہوگا. صحیح. اور یہ اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ سب فائنینشیل انٹرسٹ یا فائنینشیل گین کے لیے یہ سب کچھ جو ہے اس پر چل رہا ہے. یہ بشرا بی بی, علیمہ خان, عمران خان نظریاتی بنیاد پر کوئی جھکاؤ یا جسے کہا جائے پاکستان یا کسی بھی مفاد میں نہیں, یہ صرف ذاتی مفاد, ذاتی انا کے لیے سب کچھ چل رہا ہے جو معاملہ چل رہا ہے. نہیں, یہ بالکل میں اس کی تردید کرتا ہوں. خان صاحب جو ہیں وہ اس کا کیا ذاتی فائدہ ہے, جیل میں پڑا ہوا ہے. نہیں, میں سوشل میڈیا پہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. یوٹیوبرز کا جو ذاتی یوٹیوبرز کی بات آپ درست کہہ رہے ہیں. وہ یوٹیوبر کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے, وہ یوٹیوبر اپنی کریں گے. اور یوٹیوبر جو ہے وہ یہی یوٹیوبر تھے نا. یہ عمران ریاض کو آپ سنیں نا 2018-19 میں کیا کہتے تھے کہ جی یہ مثال دیتے تھے, وہ فارسی کا مقولہ ہے سگان گدارا. یہ کہتے تھے کہ جو فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں وہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. آج کل خود ان کی اپنی کیا حالت ہے. تو لہٰذا یہ تو اپنے بیانیے تبدیل کرتے رہتے ہیں. اور کل کلاں کو اگر فوج کے ساتھ راضی نامہ ہو گیا تو پھر اس کو باپ بنا لیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ شہزاد صاحب, یہ جو اب جو جس طرح آپ نے کہا کہ اگر یہ یہاں سے ویور دے دیتے ہیں اور کوئی لیگلی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ دل اون دس, یعنی یہ مطلب جو ہے کہ ایک طرح سے اس کو ایک لیجیٹیمیٹ ربر ایک سٹیمپ دے دیں گے جی کہ ہاں یہ باتیں حقیقت ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ قانونی کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے, اور اگر گریز کریں گے تو وجہ کیا ہوگی قانونی کارروائی سے؟ میں آپ کو عرض کروں نا, بشرا بی بی کی جو کردار کشی ہو رہی ہے اس کا آغاز خان کے اپنے گھر سے ہوا ہے. اچھا. اور یہ جو باتیں ہیں یہ چلہ کشی کی اور یہ جادو کی اور تلسمات کی, تعویذات کی, یہ ساری باتیں تو ہم خود سنتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کی زبانوں سے. خان کے گھر سے یہ باتیں شروع ہوئی اور دنیا بھر میں پھیلائی گئی بشرا بی بی کی کردار کشی کے لیے. پھر اسی سوشل میڈیا نے جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہے وہ بشرا بی بی کی کردار کشی کرتی رہی. اس کی وجہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں قانونی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو پی ٹی آئی نے چیلنج نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے الیکٹرانک سوشل میڈیا پھر بشرا بی بی پہ اٹیک کریں گے. اور اگر ان کو پھر بشرا بی بی یا پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی جو مین سٹریم میڈیا تھی, انٹرنیشنل میڈیا, اس کو تو آپ نے چیلنج ہی نہیں کیا اور آپ جو ہیں آگے ہمارے خلاف. کیس کمزور ہوگا اور ویور اور اسٹاپل اپریٹ کرے گا اس وقت جب یہ کسی اور کے خلاف جائیں گے, ان کے خلاف نہیں جائیں گے. ناظرین اسی نوٹ پہ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شیرازاد مروت صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اہم ترین قانونی اور سیاسی پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین حقائق اور تفصیلات جس پر گفتگو ہو رہی ہے, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قانونی حکمت عملی اس آرٹیکل کے اوپر جو دی اکانومسٹ میں آیا, اس میں کافی باتیں ریویل کی گئیں بشرا بی بی سے متعلق. شیرازاد مروت صاحب سے جان رہے ہیں کہ اس میں کتنے حقائق ہیں, قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, اور خاص طور پر ہم گفتگو اس عنصر پر بھی کریں گے کہ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم میں کیا متوقع ہے اور عوام کی بہتری کے لیے کیا کوئی جو ہے تبدیلی یا عوام کی بہتری
کے لیے بھی کوئی ترمیم آ سکتی ہے، اور پھر یقینی طور پر جو خیر پختونخوا کے امن و امان کے حالات ہیں اور افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کا عمل ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ شیرزا صاحب یہ فرمائیے گا ذرا، جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد یہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اڑاڑ ہے یا جو ایک رنجشیں ہیں، آپ کو لگتا ہے اس میں اضافہ ہو گیا اور اس کا نقصان عمران خان کی رہائی پہ، یعنی یہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ خان صاحب رہا ہوں، یہ چاہتے بھی ہیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ مین اسٹریم میں آئے، یا یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دیوار کے ساتھ لگی رہے، عمران خان جیل میں رہے؟ کیا مقصد کیا ہے ان کی اس پوری کاوش کا؟ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب جو ہیں جی، وہ ابتدا میں جب آئے تو اس کے جو بیانات آئے اور ان کے خلاف جو بیانات ابتدا میں آئے، انہوں نے جو ہے ماحول خراب کر دیا۔ اب جو ہیں ان کو احساس ہے، دیکھیے پی ٹی آئی یہ احساس کر لیں کہ ان کے پاس ایک ہی جگہ ہے چھپنے کو، وہ ہے خیبر پختونخوا۔ 40,000 سے زیادہ کیسز ہمارے ورکرز کے خلاف درج ہیں، اور وہ ابھی کوئی بیلوں میں ہیں، کوئی جیلوں میں ہیں، اور کوئی جو ہے وارنٹوں پہ جو ہیں یا ٹرائل میں ہیں۔ اگر یہ کے پی کو گنوا دیتے ہیں، گورنر راج آ جاتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوگا جب خان کی رہائی کے لیے تحریک قافلے اسلام آباد کے لیے نکلیں گے، تو پھر یہ لوگ جو ہیں پوری پاکستان کی زمین ان پہ تنگ کریں گے۔ 9 مئی میں ہم نے دیکھا، لہذا مفاہمت جو ہے اس کا راستہ نکالنا چاہیے۔ ٹکراؤ تب کرنا چاہیے جب ٹکراؤ کی پوزیشن میں ہو۔ پی ٹی آئی اپنی احتجاج کی جو طاقت ہے وہ کھو چکی ہے۔ جب تک یہ متحد نہ ہو، عام پاکستانی اس پہ قائل نہ ہو، عام پاکستانی کو نکالنے کے قابل نہ ہو، تب تک موجودہ حالت میں، اس حالت میں اگر 10، 15، 20 ہزار یا 50 ہزار لوگ اسلام آباد لے بھی لائے تو وہی انہوں نے 17 منٹ کی فائرنگ میں سب کو جو ہے ڈسپرس کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ مفاہمت میں فی الوقت مفاہمت میں ہے، اپنی طاقت کو مضبوط کرنا چاہیے، پارٹی میں انتشار، گروپ بندیوں اور تقسیم کو ختم کر کے پارٹی اپنی احتجاجی قوت کو بحال کرے، اور اس کے بعد جو ہیں جب پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی، ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیوں کیے؟ کیونکہ ہماری پوزیشن یہ ایسی تھی۔ اب تو کوئی ہمیں مذاکرات کی دعوت بھی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ان کو علم ہے کہ یہ فارغ ہو گئے ہیں۔ اور اب جو جس طرح کا یہ بیانیہ دے رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، اس بیانیے کے بعد تو یہ مفاہمت کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ جو آپ رستہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں درست کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنی طاقت بڑھائیں، اس کے بعد تو اسٹریٹ پاور کی طرف جائیں، لیکن یہ تو بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں ان کی جو روش ہے۔ تو یہ تو اور خطرات بڑھانا یا اور رنجشیں بڑھانا بالکل الگ ڈائریکشن۔ میرا خیال ہے سہیل آفریدی صاحب اب تھوڑے آہستہ آہستہ ڈنگ پہ آ رہے ہیں۔ شاید سہیل آفریدی نے کچھ لوگوں کو سنا ہے جو ہمارے اپنے پارٹی کی سینئر لاٹ تھی، وہ ان پہ یہ ایزرٹ کر رہے تھے کہ تھوڑا سا آپ تحمل سے کام لیں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی 15 دنوں سے ذرا حالات تھوڑے سے نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں ان کو سب سے بڑا ایشو تھا نومبر میں یا دسمبر میں پی ٹی آئی کے قافلے اسلام آباد نہ روانہ ہو۔ اب وہ طریقہ اعلان پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے سہیل آفریدی کے لیے تھوڑا سا اسپیس پیدا ہو گیا ہے۔ اور شیخ صاحب یہ کیونکہ اب جو گورننس کے بھی مسئلے ہیں نا خیبر پختونخوا میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کے آنے سے بہتر ہوں گے؟ یعنی لوگوں میں جو بے چینی گورننس کے حوالے سے پائی جاتی ہے، سہیل آفریدی صاحب اس خلا کو پورا کر سکیں گے یا بہتر کر سکیں گے معاملات کو؟ میں نجومی تو نہیں ہوں، ابھی تو 1 مہینہ نہیں ہوا ہے سہیل آفریدی کو، لیکن توقعات تو اچھی رکھنی چاہیے کہ وہ گورننس کو امپروو کریں گے، ان کا فوکس ہونا چاہیے۔ تیسری دفعہ ہے کے پی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اور اگر اس دفعہ بھی پی ٹی آئی نے ڈیلیور نہیں کیا تو میرا خیال نہیں ہے کہ چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، پی ٹی آئی جو ہے یہ خاطر پھر جمع رکھیں کہ کے پی میں دوبارہ اس کو ووٹ ملے گا۔ اور خاص طور پہ امن و امان کے حوالے سے آپ بتائیے گا، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں شہادتیں جو وہاں پہ سیکریفائسز عام آدمی کے ہوں، فورسز کے ہوں، تو دہشت گردی کے حوالے سب میں زیادہ متاثر صوبہ اگر کہا جائے، کہ آپ وہاں پہ جو کس طرح توجہ دینی چاہیے وفاق اور صوبے دونوں حکومتوں کو، خاص طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر بار بار کی جو پالیسیاں تبدیل ہوتی ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ آ کے کہتی ہیں جی ان کو مارنا ہے، دوسری کہتی ہیں ان کو بسانا ہے، تیسری کہتی ہیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، چوتھی ان کو ہار پہناتے ہیں۔ لوگوں کا اعتماد ختم ہوا ہے،
اور اس کو میرے خیال میں آئین کے تابع بنانا چاہیے، اس کو پارلیمان میں لانا چاہیے. ایک دور رس ہماری دہشت گردی کی پالیسی ہونی چاہیے. مہینوں پہ کیا پالیسیاں چلتی ہے. باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی پالیسی تھی انہوں نے آ کے ان کو بسایا، ان کی اپنی پالیسی یہ کہتے ہیں جی نہیں ہماری جنگ ہے، مارنا ہے ان کو. تو لہٰذا اس طرح جو ہے عوام خود کنفیوزڈ ہیں، اور اس پہ پارلیمان میں لا کے ایک ریزولوشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کنسنسس سے لانی چاہیے. اس کی بنیاد پہ آئین میں تھوڑی سی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریوں کا تعین ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ہم نے فوج پہ چھوڑا ہوا ہے کہ چلے آپ جانے آپ کا کام. اب 2001 سے ہم دہشت گردی کا شکار ہے، دہشت گردی ہیں شیطان کی آن کی طرح ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس میں پارلیمان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے، یہ عوام کا کام ہے، یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھائی جی فوج بارڈر کی ذمہ دار ہیں، وہ جانے ان کا کام، جو دہشت گردی کے ڈائنامکس ہیں، جو دہشت گردی کی نوعیت بن گئی ہے، وہ تو اب دہشت گرد ہم میں سے ہیں. ہر قبیلے میں، میرا مروت قبیلے ہیں تو وہاں پہ جو حالات خراب ہیں تو میرے اپنے مروت اٹھے ہوئے ہیں. وزیروں میں یہ صورتحال ہے، بیٹھنیوں میں یہ صورتحال ہیں، داوڑ برکی اورمڑ ہر جگہ پہ جو ہیں ہمارے مقامی لوگ جو ہیں یہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا عوام کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور مرکزی حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر افغانستان سے بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. جب تک عوام کو آپ سٹیک ہولڈر کے طور پہ تسلیم نہیں کریں گے کے پی حکومت کو، تب تک یہ تصور کرنا کہ صرف فوج کے بل بوتے پہ امن آئے گا، میرے خیال میں یہ صرف خواب ہی ہوگا. نہیں تو ڈائیلاگ از دا وے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کا آپ کو کیا مستقبل لگتا ہے؟ امن کے حوالے سے ہماری کوششیں ہیں، کچھ ہمارے سہولت کار بھی ممالک ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں. جی دیکھیے میری گزارش یہ ہے، ہمارے کسی کے ساتھ تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے. میرے خیال میں ہمارے اچھے تعلقات جو ہیں وہ کراچی کے سمندر میں مچھلیوں کے ساتھ ہے. باقی تو یہاں انڈیا کے ساتھ ہم جنگ کی حالت میں ہیں. سنکیانگ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے چائنا میں، اور اس کے علاوہ افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کوئی خوشگوار نہیں ہے. تو لہذا افغانستان ایک ہی کلچر ہے، تقریباً ایک ہی زبان ہے، 1800 کلومیٹر ہماری ڈیفرنٹ لائن جو بارڈر ہیں، صدیوں سے ہم نے سیم کلچر. تو لہذا کیا ضرورت پڑی ہمیں کہ ہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ببر کارمل کے زمانے سے لے کر آج تک کبھی ہم وارلاٹ کو پالتے ہیں، کبھی طالبان کو بیچتے ہیں، کبھی مجاہدین کو بیچتے ہیں. بعد آ جائیں یار اپنے ملک کا خیال کریں، ادھر کیا ہم. تو لہذا اب ان کو موقع ملا ہے یہ ہم سے بدلے لینے کا. شاید اس کو ایک دائمی طور پہ آپ سالو کریں نا. افغانستان کو ایک ملک کی حیثیت سے دیکھیں، ہم نے اس کو بفر زون بنایا ہوا ہے. تو جب ہم اس کو ایک ملک کی حیثیت سے دیکھیں گے اور یہ حقائق ہیں، اس کو ریئلائز کرنا ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر افغان حکومت یا ملت اسلامیہ جو ہے، جو حکومت ہے وہاں پہ، ان کو اگر ہم جا کے کہیں اور جرگہ ساتھ میں ہو، یہ نہ ہو کہ صرف 2-3 وفاقی وزراء چلے جائیں یا وزیر اعظم چلے جائیں، اور ان کو بتائیں جی آپ ہمیں ثابت کریں کیوں آپ نے ہماری دھرتی میں آگ لگائی ہوئی ہے، روزانہ مر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے. اگر یہ لوگ ہمارے جرگے کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کرنا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ واپس آ کے یہ جرگہ پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو بتائے گا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں. عوام آپ کے ساتھ اٹھیں گے، اور اگر آپ ان کو نہیں لے جاتے ہیں تو ناکامی ہوگی جو صرف مرکزی حکومت کی ہوگی. لیکن جرگے کے ساتھ جائیں، مطلب جرگے سے مطلب ہے کہ تمام جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس مذاکرات کے عمل میں ہو، یہ وفاقی وزراء یا وفاقی حکومت بالکل از خود نہ یہ مذاکرات کرے. لیکن آپ نے بھی جس کشیدگی کا ذکر کیا، ایک طرح ہمارے دشمن ہر کوئی ہے، بھارت سے بھی ہے، افغانستان. آپ کو جو جیو پولیٹیکل سچویشن کے لحاظ سے لگ کیا رہا ہے حالات آگے ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر کے حوالے سے؟ کشیدگی اور چپکلش بڑھے گی؟ یہ جنگ کی صورتحال آلریڈی ہے لیکن مزید شدت آ سکتی ہے. بھارت میں فالس فلیگ بھی ہوئے ریسنٹلی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے ان دی فیوچر؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ ہو کہ وہ فرینڈشپ ود آل اینڈ اینمیٹی ود نن، تمام کے ساتھ دوستی اور کسی کے ساتھ عداوت نہیں. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم یہ سنتے ہیں اننت ناگ میں اتنے بھارتی فوجی واصل جان نم ہوئے، بارہمولہ میں یہ ہوا، فلاں ہوا، کشمیر کا مسئلہ ہے، ٹینشن ہے. اور انہی مطلب ہر روز کے ایک نازک ترین دور سے ہماری جنریشن پیدا ہوئی ہے، اور یہ نفسیاتی طور پہ پوری قوم مفلوج اور بیمار بنی ہوئی ہے. ادھر یہ غلبہ کھا لیں گے یا مار دیں گے، انڈیا آ جائے گا. کیا ضرورت ہے؟ دنیا جو ہے بارڈرز پہ جہاں جہاں پہ آپ یہ
ڈرامہ دیکھتے نہیں ہیں واگا بارڈر پہ یہ جو لمبی لمبی ٹانگیں اٹھاتے ہیں. یہاں آپ جائیں یورپ میں دیکھیں یا دنیا کی کسی سرحدوں پہ دیکھیں, لوگ جو ہے ٹریڈ کو بڑھا رہے ہیں, اے آئی کو بڑھا رہے ہیں, تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں. ہم کن چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں نا. ہم تعلیم ابھی ہم نے 1.67% بجٹ میں ایلوکیشن کی ہے. آپ اپنے نصاب کو دیکھیں, نصاب میں جو ہے ہم سر سید احمد خان پڑھا رہے ہیں اور اے آئی ابھی تک آپ کی کسی یونیورسٹی نے انٹروڈیوس ہی نہیں کی ہے, نہ آپ نے نینو ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے, نہ ہم نے سائنس میں, ہم نے کسی بھی پیشے میں نوجوان نسل جو اس ملک کا مستقبل ہے ان کو اس پہ ڈالا ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ہم اسی پہ خوش ہو رہے ہیں. 27ویں ترمیم ہو گئی اور 26ویں. عام آدمی کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو وہی 27ویں آئینی ترمیم تو کر لی اور سیاسی لوگوں کا سوچ یہی ہے کہ ان کے حق میں آئینی ترمیم کب آئے گی, یعنی عام آدمی کے حق میں مہنگائی کے خلاف اس کو مسائل جو درپیش ان کے لیے ان کے حق میں کب آئے گی. گورننس فوکس ہے مروت صاحب, یہ بالکل بھی نہیں ہے فوکس اس پر جو ہمارے حکمران جماعتیں ان کا. دیکھیے 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اب آ رہی ہے, اس پہ میں بالکل کنفرم ہوں. اچھا, لوکل باڈیز کو یہ اور یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے اور اچھا مطالبہ ہے کہ لوکل باڈیز کو سٹرینتھن کرنا ہے. ماضی میں ہم دیکھتے ہیں جو حکومت مخالف لوکل باڈیز الیکٹ ہو جاتی ہیں ان کو توڑ دیتی ہے, فارغ کر دیتی ہیں, مفلوج کر دیتی ہیں, فنڈ نہیں دیتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ڈالو کہ یہ اپنی ٹرن پوری کریں گے. پھر اسی طرح جو ہے یہ این ایف سی کا مسئلہ ہے. اب این ایف سی کا مسئلہ جو ہے, میں خود صوبائی خود مختاری کا قائل ہوں, لیکن صوبوں کے کروڑوں روپے مرکز پہ چڑھ چکے ہیں اور مرکز کی کیا صورتحال ہے. 1 جولائی کو جو ہی بجٹ جو ہے شروع ہوتا ہے تو جناب قرضوں سے اپنی روزمرہ زندگی کا یہ آغاز کرتے ہیں. ہماری مرکز کی پوری معیشت قرضوں پہ چل رہی ہے. کربوں کے اور صوبوں کی صورتحال دیکھیں, وہاں جناب علی جہاز, ایئر ویز, ایئر لائنز خریدے جا رہے ہیں, کوئی جناب علی وہاں پہ موٹر ویز بنا رہے ہیں. وہ مرکز میں آپ کے پاس پہلے آپ اس کو ریکنسائل کرنا ہوگا, اس کو آپ نے بیٹھ کے حقیقت کی نظر سے دیکھنا ہوگا کہ مرکز جو ہے 85,000 ارب روپے جو ہیں اس پہ تو قرضہ چڑھ گیا ہے. آگے سے اگر 85,000 ارب قرضہ وہ نکال دے اور ساتھ میں یہ این ایف سی کے تحت جو واجب الادا رقوم ہے تقریباً 23,000 ارب کہاں سے دیں گی؟ ایگزیکٹلی. لیکن شہزاد صاحب پیپلز پارٹی کا بڑا اس پہ واضح مطلب جسے کہا جائے اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا رول بیک ہوگا. یہ کیا 18ویں ترمیم کا رول بیک ہوگا 28ویں ترمیم؟ نہیں, کوئی رول بیک نہیں ہو سکتا ہے. پیپل پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے ڈیفینڈ کیا, ورنہ ایجوکیشن بھی جانی تھی, پاپولیشن ویلفیئر بھی جانا تھا, منرل بھی جانے تھے مرکز کے پاس, اور مرکز پہ تو لہٰذا انہوں نے اس حد تک تو اچھا کردار ادا کیا. باقی ابھی جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس میں 2-3 اچھی, شاید وہ اچھی کہیں یا بری کہیں, لیکن میرا خیال ہے 2-3 چیزیں اب عوام کی فلاح کے لیے بھی اب وہ متعارف کرائیں گے. اچھا, اور 27ویں آئینی ترمیم کے اثرات, کیونکہ آپ ایک ماہر قانون بھی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشری اور جو کہا جا رہا ہے کہ پاور ڈائنامکس ہیں چینج ہو جائیں گے, آپ کیا اس پہ اگر کمنٹ کرنا چاہیں, کیا آپ کو لگتا ہے 27 امینڈمنٹ کے اثرات ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم نے ٹائم بام کو جنم دیا ہے. اچھا, یہ 7-8 ماہ 1 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ ناانصافی کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ پیرو تلے مسئلہ جا چکا ہے. اور پھر جو ہے جب آپ نے سارے راستے بند کر دیے اور صرف خدا کو تک رسائی چھوڑ دیے, کیونکہ پہلے تو لوگ جو ہیں سب سے بڑی قسم یہ اٹھاتی تھی کہ میں آپ کو عدالت میں کھینچ کے لاؤں گا. اب وہ فورم جو ہے انصاف ہو تو آپ نے مفقود کر دیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں 32-33 سال ہو گئے اس پیشے سے وابستہ ہوں. یہ آئینی عدالت, یہ ججز کے تبادلے, مطلب عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ نہیں رہی ہے, آپ نے اس کو انتظامیہ کا باجگزار بنا لیا ہے. تو لہٰذا 7-8 ماہ کے بعد پاکستانیوں کا حشر دیکھنا ہوگا کہ پاکستانیوں کو ان ترمیم کے نتیجے میں کیا پازیٹیو رزلٹ ملے یا نہیں. مخصوص افراد کو نوازنے کے لیے پوری عدالتی ڈھانچے کو تبدیل کیا گیا. صحیح. اور آپ ٹائم بام کیوں کہہ رہے ہیں اس کو, یعنی کچھ دن بعد اس کا اثر آئے گا اور برا اثر آئے گا؟ دیکھیے, آپ نے کیا کچھ نہیں کیا آئین میں. آپ نے عوام سے احتجاج کا حق چھین لیا. آپ نے 16 ایم پی او اور 3 ایم پی او کو دیگر پیرل قوانین میں متعارف کرایا. آپ نے شخصی آزادی آرٹیکل 9 کو, آرٹیکل 10 کو
احترام آدمیت آرٹیکل 14 کو متاثر کیا، اور اب تو پورا ملک جو ہے وہ اداروں کے رحم و کرم پہ ہیں. پولیس جب چاہے جس کے گھر میں چاہے گھس جاتی ہے. پہلے تو عدالتیں ہوتی تھی، ہم چلے جاتے تھے اور ہم پولیس والوں کو کھینچتے تھے اور عدالت لے آتے تھے. اب تو عدالتوں پہ کسی کا اعتماد ہی نہیں رہا. پھر پولیس پہ کسی کا اعتماد نہیں ہے، انتظامیہ پہ کسی کا اعتماد نہیں ہے، بیوروکریسی جو ہے کس پہ اعتماد ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کا کسی پہ اعتماد ہے کہ یہ انصاف کریں گے؟ نہیں. تو لہٰذا جب یہ آپ کے سارے فورم اعتماد کے قابل نہیں رہتے ہیں، نوجوان طبقہ آپ کا بے روزگار ہے، فرسٹریٹڈ ہے، تو ان حالات میں 8-10 ماہ کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کو آپ 26ویں اور 27ویں انہی ترامیم کے بل بوتے پہ زمین سے لگا دیں گے؟ قطعاً ممکن نہیں ہے. کشمیر میں آپ نے دیکھا نا، کشمیری نکلے تو ناک رگڑوا لی حکومت نے. تو یہ پاکستان میں یہ جو میجر لیے جا رہے ہیں، ان کا ریئیکشن آئے گا. آج نہیں آئے گا، شاید 8 ماہ بعد 10 ماہ بعد آئے گا، لیکن جو ریئیکشن ہوگا وہ ٹائم بام کی طرح ہوگا. صحیح. اور میرا خیال ہے اس پورے نظام کو بھی وہ ٹائم بام جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. دیکھیے، نظام کو سوچنا چاہیے، نظام کو سوچنا چاہیے نا. ابھی یہ آپ نے دیکھا، کل وہ شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت ہو گئی نا جی. اور اس وقت جس وقت اس کی حکومت ہٹائی جا رہی تھی، نظام کدھر تھا؟ وہ کدھر تھی؟ سارا نظام اس کی مٹھی میں تھا. آرمی چیف اس کا رشتہ دار تھا، ایجنسیاں اس کی تھی، چیف جسٹس اس کا آدمی تھا، سب لوگ اس کے اپنے تھے، لیکن کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی. صحیح. اہم ترین بات شیرزا صاحب، میں بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے آج وقت دیا اور پروگرام میں ڈیٹیل میں گفتگو کری. 27ویں آئینی ترمیم متوقع، 28ویں آئینی ترمیم، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی حکمت عملی، اس آرٹیکل سے متعلق جو دی اکانومسٹ پہ چھپا. بہت شکریہ شیرزا صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن آور فیس بک، ای میلز اینڈ ایکس. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.